باپ کیا کر رہے ہو؟ پپو ابو پڑھ رہا ہوں۔ باپ تمہاری رضائی سے روشنی کیوں آ رہی ہے؟ پپو ابو یہ علم کی روشنی ہے۔ دو سردار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک سردار نے دوسرے سے کہا، تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں کے منتری جی کومے میں چلے گئے ہیں۔ دوسرے سردار نے کہا، یار وہ پیسے والے بڑے لوگ ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک سردار نے اپنے باپ سے پانی مانگا۔ باپ نے کہا، خود جا کر پی لو۔ سردار نے کہا، پلیز دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ باپ نے کہا، اگر اب مانگا تو تھپڑ مار دوں گا۔ سردار بولا، ٹھیک ہے، جب تھپڑ مارنے آؤ گے تو ساتھ پانی بھی لے آنا۔ بابا جی کہتے ہیں، شادی ہمیشہ اپنے سے بڑی لڑکی سے کرو تاکہ وہ جلدی مر جائے اور آپ دوسری شادی بھی کر سکیں۔ ایک پٹھان نیا نیا ڈاکٹر بنا۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ پٹھان نے پوچھا، کیا بیماری ہے؟ لڑکی نے کہا، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ پٹھان نے کہا، او ظالم کا بچی، اس میں پریشانی کا کیا بات ہے؟ اگر بھوک نہیں لگتی تو اپنا کھانا مجھے دے جایا کرو۔ ایک پٹھان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جج نے پٹھان سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش؟ پٹھان غصے سے بولا، خبیث کا بچہ، اگر میری خواہش پوری ہی کرنی ہے تو میری جگہ پھانسی تے تو لٹک جا۔ پاکستانی شوہر کی تابع داری۔ بیگم نے 50 روپے کے 2 نوٹ دیے اور کہا، 50 کا پیاز، 50 کے آلو لے آئیں۔ معصوم شوہر کچھ دیر بعد واپس آیا اور بولا، پیاز والا نوٹ کون سا ہے اور آلو والا کون سا ہے؟ پٹھان لڑکی سے بولا، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا، امی ابو کو چھوڑ دو گے؟ پٹھان بولا، ہاں۔ لڑکی نے پوچھا، دوستوں کو؟ پٹھان بولا، ہاں۔ لڑکی نے پوچھا، نسوار؟ پٹھان غصے سے بولا، او خانہ خراب کا بچی، ہمارا دماغ خراب مت کرو، گھر جاؤ، تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بابا جی کہتے ہیں، وہ بنگلہ بھی کیا جس میں گاڑی نہ ہو، وہ جھگڑا ہی کیا جس میں گالی نہ ہو، وہ باغ ہی کیا جس میں مالی نہ ہو، وہ کان بھی کیا جس میں بالی نہ ہو، وہ پاجامہ بھی کیا جس میں رومالی نہ ہو، وہ چھکا ہی کیا جس میں تالی نہ ہو، اور وہ سسرال ہی کیا جس میں سالی نہ ہو۔ بابا جی کہتے ہیں، کچھ لڑکیوں کا انٹرنیٹ پیکج ختم ہو تو کہتی ہیں، فرینڈز میں بہت ضروری کام سے کہیں جا رہی ہوں، 4-5 دن تک نہیں آ سکوں گی۔ میاں بیوی طلاق کے لیے عدالت آتے ہیں۔ جج، تم لوگوں کے 3 بچے ہیں، انہیں کیسے تقسیم کرو گے؟ میاں بیوی کافی بحث اور سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلے پر اتفاق ہوا کہ وہ اگلے سال آئیں گے، ایک اور بچے کے ساتھ۔ ابھی لطیفہ ختم نہیں ہوا، 9 مہینے بعد ان کے ہاں جڑواں بچے ہوئے۔ ایک آدمی بہت پریشانی کی حالت میں ایک ملنگ بابے کے پاس گیا اور کہا، بابا جی میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، کوئی علاج بتائیں۔ ملنگ بابا مسکرائے اور بولے، بیٹا اگر بیوی کا کوئی علاج ہوتا تو آج یہ بابا ملنگ نہ ہوتا۔ ایک آدمی کو ہر بات پر تیرا بھائی کہنے کی بڑی عادت تھی۔ اس کی شادی ہوئی، دلہن کے کمرے میں گیا اور گھونگھٹ اٹھا کر بولا، بتاؤ تو ذرا تیرا بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ ایک سردار کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد جب وہ پہلی بار اپنے سسرال گیا تو وہاں گاؤں کی سیر کرنے کو نکلا۔ تھوڑی دور جا کر ایک بوڑھا ملا۔ سردار نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی یہاں گاؤں میں کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ بوڑھے نے کہا، نہیں بیٹا، بس ایک ہی تھی جو تم لے گئے۔ ایک ٹرک خراب ہو گیا تو اسے دوسرے ٹرک سے رسی سے باندھ کر مرمت کے لیے ورکشاپ لے جایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سردار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا، اتنی سی رسی کو لے جانے کے لیے 2 ٹرک؟
بابا جی فرماتے ہیں پرانے زمانے کی لڑکیاں کنویں سے 4 گھڑے پانی بھر کر لایا کرتی تھی اور آج کل کی لڑکیاں کچن سے پانی لاتے لاتے گلاس توڑ دیتی ہیں۔ ایک سردار کا آپریشن تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر آپریشن میں میری موت ہو جائے تو تم آپریشن کرنے والے ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی ایسے کیوں کہہ رہے ہو جی؟ سردار غصے سے بولا تو کیا میں ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ سردار نوکر سے مجھے 4 بجے جگا دینا، میں نے کہیں جانا ہے۔ نوکر نے کہا مجھے گھڑی پر ٹائم نہیں آتا۔ سردار نے غصے سے کہا تم مجھے 4 بجے جگا دینا، ٹائم میں دیکھ لوں گا۔ کنجوس اپنے مہمان سے کیوں بھائی دودھ پیو گے یا شربت؟ مہمان دودھ لے آؤ۔ کنجوس کپ میں یا گلاس میں؟ مہمان گلاس میں لے آؤ۔ کنجوس گلاس شیشے کا ہو یا سٹیل کا؟ مہمان شیشے کا۔ کنجوس گلاس سادہ ہو یا پھولدار؟ مہمان پھولدار۔ کنجوس پھول موتیے کا ہو یا گلاب کا؟ مہمان گلاب کا۔ کنجوس ہمارے گھر میں گلاب کے پھول والا کوئی گلاس ہی نہیں ہے۔ ایک لڑکے کا امتحان ہوا تو اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، لہٰذا اس نے پرچے پر لکھ دیا خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دیں تو کیا بات ہے۔ ماسٹر صاحب نے پرچے واپس کیے تو اس کے پرچے پر لکھا تھا کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس تھی، اگر دھیان کرتا تو کیا بات تھی۔ سردار نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتاؤ مونکی کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹے نے کہا بندر کہتے ہیں۔ سردار نے کہا تم نے کتاب سے دیکھ کر بولا نا؟ بیٹے نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کو دیکھ کر بولا۔ ایک سردار سموسے کھا رہا تھا، ایک آدمی پاس سے گزرا تو بولا سردار جی اکیلے اکیلے سموسے کھا رہے ہو؟ سردار نے کہا نکل تو، اکیلے نہیں چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ لڑکی میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ پٹھان غصے سے بولا پاگل کی بچی، ہم کو تمہاری جان نہیں چاہیے، اگر دینا ہی چاہتی ہو تو اپنی جرابوں سے نکال کر 100 روپے دے دو، آج صبح سے نسوار ختم ہے۔ ایک سردار نے بڑے شوق سے ریڈیو لیا، وہ بہت ہی خوش تھا۔ ایک دن ریڈیو خراب ہو گیا، سردار بہت پریشان ہوا۔ اس نے ریڈیو چیک کرنے کے لیے کھولا تو اس میں ایک چوہا مرا پڑا تھا۔ سردار پریشان ہوتے ہوئے بولا اس کا تو سنگر ہی مرا پڑا ہے، ریڈیو بولے گا کیسے؟ سردار نے ایک زندہ چوہا پکڑا اور ریڈیو میں ڈال کر بند کر دیا۔ ایک سردار اپنی معشوقہ کے ساتھ پہلی بار گھومنے گیا اور اس سے بولا جان یہ ہماری پہلی ڈیٹ ہے، اگر کوئی غلطی یا کمی رہ جائے تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو معاف کر دینا۔ ایک سردار نے نوکر رکھا ہوا تھا جو بہت ہی حاضر دماغ تھا۔ ایک دن سردار نے اس سے پوچھا تم اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ نوکر نے اپنا اور سردار کے درمیان کا فاصلہ ناپ کر کہا صرف 1 گز کا فرق ہے۔ ایک سردار اپنے بیٹے کو پیٹ رہا تھا اور اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ دوست نے پوچھا بیٹے کو کیوں مارا؟ سردار نے کہا وہ کمینہ شراب پی کر آیا تھا، نشے میں تھا، میرے خاندان میں آج تک کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ کمینہ اس وقت نشے میں تھا۔ دوست نے کہا لیکن اتنا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار نے کہا یار کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس وقت میں بھی نشے میں تھا۔ ٹیچر اگر سچے دل سے خدا سے جو دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ پپو رہنے دے سر، اگر ایسا ہوتا تو آج آپ میرے ٹیچر نہیں سسر ہوتے۔ ایک پٹھان دکان پر سرف لینے گیا، وہاں سرف کے پیکٹ پر لکھا ہوا تھا داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ پٹھان دکاندار سے غصے میں بولا خبیث کا بچہ، اگر داغ اچھے ہوتے ہیں تو سرف بیچتے ہی کیوں ہو؟ دکاندار نے سردار سے کہا یہ مچھردانی اتنی اچھی ہے کہ ایک مچھر بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سردار غصے سے بولا
تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ رکھو اسے اپنے پاس، اگر اس میں مچھر نہیں داخل ہو سکتا تو میں کیسے اس میں داخل ہو کر آرام کروں گا؟ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔